وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ مستمعات و مستمعین کرام، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی پوری کائنات کے تمام جانداروں میں شاندار جاندار انسان ہے۔ جب انسان سب سے افضل و اشرف ہے تو اس کا طرز حیات بھی دوسری مخلوقات کے لائف اسٹائل سے بالکل الگ ہو کر اشرف اور افضل ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنوں سے اور غیروں سے سلوک کرنا، چھوٹوں سے بڑوں سے برتاؤ کرنا، کسی سے لین دین کے معاملات کرنا اور ایسے دوسرے سارے کام نہایت افضل اور عمدہ طریقے پر ہونے چاہیے۔ انسانوں کو یہ ساری باتیں بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اب انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں سچ مچ اشرف المخلوقات بننے کے لیے اللہ تعالی کے کلام قرآن مجید پر عمل کریں، اور عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ نہایت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے مشتاق تو ہیں، اس کے فضائل اور فوائد حاصل کرنے کے خواہش مند تو ہیں، مگر وہ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور وہ اب پڑھنے سیکھنے سے بھی عاجز ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے اور بقدر تلاوت اس کا مفہوم سننے اور سمجھنے کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اپنے چینل سچا پیغام کے ذریعے آپ کی خدمت میں بھیجا کریں گے۔ اس مقدس پروگرام کے متعلق ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہر دن صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا مبارک پروگرام آپ کو بھیج دیا کریں، تاکہ آپ کا ہر دن قرآن کے مبارک پروگرام سے شروع ہو۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور کیسی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے خصوصی طور پر منائے جانے والے قومی اور بین الاقوامی اہم دن، نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیز آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر سماج کو خاص پیغام بھیجنے کی مصروفیت ہوتی ہے، اور روزانہ کی عام خاص مصروفیتیں الگ ہیں۔ تاہم اس نیک خواہش کے مطابق اس کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہر دن نہ ہو سکے تو اپنی سہولت اور فرصت کے مطابق جیسے بن پڑے حسب توفیق الہی یہ قرآنی پروگرام آپ کے پاس بھیجا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات اس سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید سے تعلق پیدا کریں۔ قرآن کی تلاوت نہایت عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہم روزانہ قرآن کی صرف 4-5 آیتیں بھی پڑھتے جائیں تو آخرت کی کتنی بڑی تیاری ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنے سے آخرت کے فائدوں سے پہلے اس دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے دل پر لگ چکا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے جو گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق کی اصل بنیاد ہے۔ تلاوت قرآن سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے،
تلاوت قرآن کی برکت سے رنج و غم سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے عزت ملتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ اگر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس صورت میں قرآن نازل کیے جانے کا اللہ کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ معزز سامعین اعظام، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور کرنا اور سمجھنا بھی عبادت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو تینوں عبادتوں کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید سے تعلق کا راستہ ایسا آسان کر دیا گیا ہے، گویا کہ کھانا بنا کر اور اس میں سالن ملا کر پوری طرح تیار کر کے کھانے کا نوالا آپ کے منہ میں رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کی قدر کی اور اس سے فائدہ اٹھایا تو فبیہا، بہت اچھا۔ آپ جیسے قرآن کے قدر دانوں کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں اللہ تعالی سے جنت میں داخلے کی سفارش فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے خلاف قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت فرمائیں گے، جس کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام اللہ کے دربار میں فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، آپ نے اپنا جو کلام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے اپنی قوم کو پہنچا تو دیا، مگر میری قوم کے لوگوں نے نہ اسے پڑھا، نہ اسے سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه۔ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ معزز سامعین اعظام، ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ سیکھنے والوں کے خلاف، قرآن کی قدر نہ کرنے والوں کے خلاف اللہ سے شکایت فرمائیں گے، اور دوسری طرف خود قرآن ایسے لاپرواہ مسلمانوں کے خلاف شکایت کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ دونوں کی شکایت قبول نہیں کریں گے؟ شکایت سننے کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسی دردناک اور خطرناک سزا دیں گے، اس کی تفصیل تو بس اللہ ہی جانتے ہیں۔ معزز سامعات و سامعین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اس کی وضاحت فرما دیں کہ آپ قرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام کو ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں۔ دعا فرمائیں کہ قرآن مجید اور پیغمبر علیہ السلام کی شکایت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے کلام کی قدر کرنے اور اس کو پڑھتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کر قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔